رات کے 11 بج رہے تھے۔ ارباز خان ڈیرے سے فارغ ہو کر ابھی ابھی حویلی میں داخل ہوا تھا۔ حویلی میں چاروں طرف گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ خاموشی دیکھ کر اسے حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ پہلے جب بھی وہ گھر میں آتا تھا اسے ہمیشہ ہی ماریا کے ہنسنے کھیلنے کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ ارباز جب کچن میں گیا تو سامنے ہی نوکرانی کھڑی تھی۔ ارباز کو دیکھ کر وہ تیزی سے سیدھی ہو گئی اور انتہائی شائستگی سے ارباز خان سے پوچھنے لگی کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ارباز خان نے اس کی بات سن کر تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اس سے پوچھا کہ ماریا اس وقت کہاں پر ہے؟ جی آج چھوٹی بیوی جلدی ہی سو گئی تھی۔ اچھا ایسی بات ہے۔ یہ سن کر ارباز کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ارباز نے ماریا کو پہلے دن ہی سمجھایا تھا کہ جب تک وہ حویلی نہیں لوٹا کرے گا تب تک وہ سویا نہیں کرے گی، لیکن ماریا نے اس کے حکم کی دوبارہ سے خلاف ورزی کی تھی۔ ارباز خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ چھوٹی سی لڑکی کو اس کی غلطی کی ایسی سزا دے کہ وہ دوبارہ یہ کام کرنے کے بارے میں سوچے ہی نہ۔ لیکن جب بھی وہ اسے ڈانٹتا تھا یا اسے کچھ کہنے کی کوشش کرتا تھا وہ معصوم سا چہرہ بنا لیتی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھر لیتی تھی۔ ارباز نہ چاہتے ہوئے بھی خود پر کنٹرول کر لیتا تھا۔ ارباز نے اپنے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی محسوس کی تھی، وہ یہ تھی کہ اب وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے لگا تھا۔ یہ کرم نوازی بھی صرف اور صرف ماریا کے لیے ہی تھی، ورنہ آج بھی اس کے دشمن اس کے غصے سے پہلے کی طرح ہی گھبراتے تھے۔ نوکرانی نے جب ارباز کے ماتھے پر بل پڑے دیکھے تو وہ گھبرا گئی۔ اس کی نظروں کے سامنے ماریا کا بیمار چہرہ گھومنے لگا۔ آج ماریا کی طبیعت دن کے وقت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس نے ارباز کو کال ملائی تھی لیکن ارباز کا نمبر بند جا رہا تھا۔ نوکرانی نے اس خوف سے ارباز کو کال نہیں ملائی کیونکہ اسے اجازت نہیں تھی، اور اگر وہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کر دیتی تو شاید ارباز اسے بھی حویلی سے باہر نکال پھینکتا۔ کسی کو بھی ارباز خان کے موڈ کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ ایک لمحے وہ بہت خوش ہوتا اور دوسرے ہی لمحے وہ اس قدر غصے میں ہوتا کہ اس سے بات کرنے سے پہلے بھی انسان 100 بار سوچتا تھا۔ صاحب میں آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ کیا ماریا نے کھانا کھایا تھا؟ نوکرانی نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور ارباز کو کہا دراصل ان کی طبیعت صبح سے ہی بہت خراب ہے۔ صبح سے وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی اور نہ ہی کچھ کھا رہی ہے۔ انہوں نے آپ کو کال ملائی تھی لیکن آپ کا نمبر بند جا رہا تھا۔ یہ کہہ کر نوکرانی خاموش ہو گئی۔ ارباز خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نوکرانی کو حویلی سے اٹھا کر باہر پھینک دے۔ تو گھر میں کیا نوکر مر گئے تھے؟ نوکر کے ذریعے تو مجھے پیغام نہیں بھجوا سکتی تھی کہ تمہاری چھوٹی بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو میں تم سب لوگوں سے حساب لوں گا۔ یہ کہہ کر تیزی سے ماریا کے کمرے کی طرف بھاگا، لیکن یہ دیکھ کر اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ ماریا اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں ماریا کو پکارنے لگا۔ وہ دوبارہ سے نوکرانی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تمہاری بیوی کہاں پر ہے؟ اس کے لہجے سے شعلے لپک رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے اس لہجے کی تپش سے سب کچھ راکھ کر دے گا۔ بیوی جی تو تھوڑی دیر پہلے تک اپنے کمرے میں ہی موجود تھی۔ میں نے انہیں کمرے میں جا کر چیک کیا تھا۔ ابھی پتہ نہیں وہ کہاں پر چلی گئی ہیں۔ صاحب آپ فکر مت کریں، میں ابھی جا کر چوکیدار سے پوچھتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ حویلی سے باہر نہیں گئی ہوں گی۔ یہ کہہ کر نوکرانی تیزی سے باہر کی طرف بھاگی، جبکہ ارباز بھی اسے پاگلوں کی طرح ساری حویلی میں ڈھونڈنے لگا۔ اپنے کمرے کو چھوڑ کر اس نے سب کمروں میں تلاش کر لیا تھا، مگر وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ پھر وہ خود ہی گاڑی لے کر باہر نکل گیا اور گاؤں میں اسے تلاش کرنے لگا۔ تقریباً 2 گھنٹے گزرے تھے کہ اس کے موبائل پر چوکیدار کی کال آئی۔ اس نے جلدی سے کال اٹھا لی اور بے صبری سے پوچھنے لگا، کیا ماریا کے بارے میں کچھ پتہ لگا ہے؟ جی صاحب، بی بی گھر پر ہی موجود ہے۔ ارباز نے ایک گہری سانس لی اور تیزی سے گھر واپس چلا گیا۔ نوکرانی اس کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی، دراصل بی بی آپ کے کمرے میں سو رہی تھی اور مجھے اس بارے میں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ ارباز نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر چلتے ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر پہلے اس کے دل کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی کوئی بہت ہی قیمتی چیز کھو دی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ بہت جلد ہی رو پڑتا اگر اسے ماریا کا پتہ نہ چلتا۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے لائٹ آن کر دی۔ لمحے بھر میں ہی پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ ماریا نے جلدی سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ دراصل اسے یہ روشنی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا جسم بہت بری طرح سے ٹوٹ رہا تھا۔ ارباز نے جب اس پہ استحقاق کے ساتھ بستر پر لیٹے دیکھا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔
وہ چاہ رہا تھا کہ ابھی اس لڑکی کو کسی بھی قسم کی پریشانی یا کسی بھی قسم کی ذمہ داری میں نہ ڈالے، لیکن لگتا تھا کہ یہ لڑکی خود ہی یہ سب کچھ کرنا چاہتی ہے۔ یہ لائٹ بند کر دے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ماریا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ فکر مت کرو، تھوڑی ہی دیر میں بند کر دوں گا۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے ماریا کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کا دل گھبرا گیا۔ ماریا کا سر اس وقت بہت بری طرح سے تپ رہا تھا، وہ شدید بخار میں مبتلا تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اپنے خاندانی ڈاکٹر کو کال ملا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ڈاکٹر کو ہدایت کی کہ وہ 15 منٹ کے اندر اندر یہاں پر پہنچے، ورنہ وہ اس کے ساتھ بھی بہت برا طریقے سے پیش آئے گا۔ دوسری طرف ڈاکٹر سلیمان نے جب ارباز خان کا پیغام سنا تو سارے کام کاج چھوڑ کر اس کی طرف دوڑا چلا آیا۔ ماریا کا چیک اپ کرنے کے لیے اس نے اپنے ساتھ ایک نرس لے کر آیا تھا۔ وہ خود قریب ہی بیٹھا اسے ہدایت دے رہا تھا۔ اس سب کے لیے بھی ارباز خان نے ہی اسے کہا تھا، کیونکہ ارباز خان یہ نہیں چاہتا کہ کوئی غیر مرض کی بیوی کو ہاتھ لگائے، چاہے وہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو۔ ارباز بہت غور سے اس نرس کو علاج کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، یوں جیسے اسے شک ہو کہ اگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نگاہ ہٹائی تو یہ نرس کچھ غلط کر دے گی۔ سلیمان مسکراتے ہوئے ارباز کی یہ حالت دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی اس کا دوست اس مقام پر بھی آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ نرس نے اسے ڈرپ لگائی اور کچھ دوائیاں لکھ کر دی۔ ماریا دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر ارباز بے چینی سے نرس سے پوچھنے لگا، یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی؟ نرس نے کہا کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انجیکشن کے زیر اثر ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد انہیں ہوش آ جائے گا۔ تب تک آپ ان کے پاس ہی موجود رہیں اور یہ دھیان رکھیں کہ یہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلیں اور نہ ہی کوئی کام کرے، اور انہیں اچھی خوراک دیں تاکہ ان کے اندر جتنی بھی کمزوری ہے وہ ختم ہو جائے۔ نرس نے سلیمان کی طرف دیکھا تو سلیمان نے اسے آنکھ کے اشارے سے باہر نکلنے کا کہا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سلیمان ارباز کی طرف متوجہ ہو گیا اور اسے کہنے لگا، ہاں تو ارباز یار، کیسا لگ رہا ہے محبت میں گرفتار ہو کر؟ ارباز نے پہلے تو حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کسی سے بھی محبت نہیں ہوئی، میں تو بس اس معصوم لڑکی کا خیال رکھ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بہت ہی پیار سے ماریا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ سلیمان کوئی بچہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ بیوقوف انسان تھا جو اس کی محبت کو نہ سمجھ سکتا۔ سلیمان نے خود بھی ایک لڑکی سے محبت کی تھی اور پھر اسی سے ہی اس نے پسند کی شادی کی تھی۔ وہ محبت کے بارے میں بہت ہی اچھے طریقے سے جانتا تھا اور وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ ارباز خان کے دل میں ابھی ابھی محبت نے دستک دی ہے۔ دیکھو ارباز خان، میں ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے تم سے بات نہیں کر رہا، بلکہ اب میں ایک دوست ہونے کے ناطے تم سے بات کر رہا ہوں۔ میری کسی بات سے تمہیں لگا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے؟ اب یہ سلیمان مسکرانے لگا اور اسے کہنے لگا کہ تمہارا ہر انداز سے صاف نظر آ رہا ہے کہ تم اس لڑکی سے محبت میں گرفتار ہو چکے ہو۔ جب یہ لڑکی بے ہوش تھی اور جب وہ نرس اس کا انتظار کر رہی تھی تو تم اس نرس پر یوں نظر رکھ رہے تھے جیسے اس نرس سے تمہیں کسی قسم کا خطرہ ہو، کہ تم یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ وہ ایک قابل اعتماد لڑکی ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں اسے اپنے بھروسے پر یہاں پر لایا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی تم اپنی بیوی کی بہت زیادہ فکر کر رہے تھے۔ اس طرح کی فکر انسان ان لوگوں کے لیے ہی کرتا ہے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اور ابھی بھی جب بھی تم اپنی بیوی کو دیکھتے ہو تو تمہاری آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ تم اپنے آپ سے جھوٹ بول سکتے ہو لیکن مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، تمہارے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، اور ابھی بھی تمہاری دھڑکنیں منتشر ہے۔ چلو، میں تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان زیادہ رکاوٹ نہیں بنتا، میں یہاں سے جا رہا ہوں، تم اپنی بیوی کو سنبھال لو۔ یہ کہہ کر سلیمان نے ارباز خان کو آنکھ ماری اور خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ارباز خان نے ایک گہری سانس لی اور ایک نظر ماریا کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں پر صرف اور صرف معصومیت تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے دودھیا رنگت اس وقت چمک رہی تھی۔ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ پہلی بار ماریا کو بہت ہی غور سے اور اتنا قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اسے محبت تو ماریا سے اسی دن ہی ہو گئی تھی جس دن وہ اسے حویلی میں لے کر آیا تھا، لیکن وہ خود سے مسلسل نظریں چرا رہا تھا، اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ماریا کی عمر ابھی بہت چھوٹی تھی، وہ صرف 15 سال کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس چھوٹی سی عمر میں وہ اس لڑکی کو شادی کی ذمہ داریوں میں الجھا کر اس پر کسی بھی قسم کا ظلم کرے، مگر آپ اس کا یہ صبر اور اس کی ہمت بھی جواب دیتے جا رہے تھے۔
وہ خاموشی سے ماریا کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ ماریا کے چہرے پر سکون کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے آنکھ کھول کر دیکھا۔ ماریا کو ہوش میں آتا دیکھ کر ارباز خوشی کے مارے جھوم اٹھا۔ پھر وہ ماریا سے شکایت کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا کہ تمہاری طبیعت اس قدر خراب ہے۔ ارباز کی بات سن کر ماریا خوف زدہ ہو گئی اور تیزی سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی، لیکن درد کی وجہ سے وہ دوبارہ سے لیٹ گئی۔ ارباز نے اس سے کہا، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیٹی ہی رہو، اب مجھے دوبارہ سے ڈانٹیں گے۔ مجھے آپ کی ڈانٹ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ماریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ ارباز نے جلدی سے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے کہنے لگا کہ میں تمہیں نہیں ڈانٹوں گا اور نہ ہی میں تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ماریا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماریا کو اس کے وجود سے پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی جو اسے مدہوش کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی طبیعت بھی مزید خراب ہونے لگی۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس نے آنکھیں جھکا کر ارباز کو دیکھا کہ مجھ سے دور ہو جائیں اور اپنے کمرے میں چلے جائیں۔ ارباز پہلے تو حیران ہوا، پھر اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، کیا تم واقعی کیا کہہ رہی ہو کہ میں اپنے کمرے میں چلا جاؤں؟ ماریا نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا۔ ارباز نے اس سے دوبارہ پوچھا، کیا میں اپنے کمرے میں جا کر اپنے بستر پر لیٹ سکتا ہوں؟ اس بار بھی ماریا نے ہاں میں سر ہلایا۔ میرے بستر پر ایک گڑیا موجود ہے، کیا میں اس گڑیا کو اپنے کندھے پہ سر رکھ کر سلا سکتا ہوں؟ ماریا اس بار بھی زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ وہ یہ بات بالکل نظر انداز کر چکی تھی کہ وہ اس وقت ارباز کے کمرے میں ہی موجود ہے۔ تھوڑی دیر تک اسے ارباز کی آواز سنائی نہ دی تو اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ وہ حیران رہ گئی کہ ارباز شوز اتار رہا تھا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ بستر پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے ماریا کو اپنی طرف دھکیلا اور پھر اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھ کر اس کے سر کو تھپکانے لگا۔ ماریا کو اس کے سانسوں کی تپش اپنے چہروں پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ ارباز نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تمہیں گھبرانے کی اور مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فکر مت کرو، میں تمہیں تمہاری اجازت کے بغیر ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ تم بس خاموشی سے لیٹ جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔ اس وقت مجھے تمہارے پاس بہت سکون مل رہا ہے، مجھ سے میرا یہ سکون مت چھینو۔ یہ کہہ کر ارباز نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ماریا چند لمحے تک تو اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھتی رہی۔ اس انسان سے وہ بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اگر وہ یہ کہتی کہ اگر یہ انسان اس سے زندگی سے الگ ہو گیا تو وہ مر جائے گی، تو اس میں کچھ بھی غلط نہ ہوتا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل میں ارباز کے لیے اتنی محبت کیوں پیدا ہو گئی ہے، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ ارباز نے اسے کچھ پیسوں عوض خریدا تھا اور پہلے دن ماریا کو اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ ارباز نے ماریا کے ساتھ بہت ہی برا سلوک رکھا تھا۔ ماریا ہر وقت ہی روتی رہتی تھی اور یہاں سے بھاگنے کی کوششوں میں لگی رہتی تھی، لیکن ارباز کے ہوتے ہوئے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ارباز نے اس پر جتنے بھی تشدد کیے تھے وہ ان تمام تشدد کو بھلا بھی نہیں سکتی تھی، مگر انہیں یاد رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس سے اس کے دل میں نفرت تو جنم نہیں لے رہی تھی، لیکن محبت تھی جو بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ماریا نے خود کو ٹٹولا تو اس کے دل سے یہی آواز نکلی کہ تم کچھ بھی کر لو، تم اس انسان سے کبھی بھی نفرت نہیں کر سکتی، اور یہ انسان تم پر کتنے مرضی ظلم کیوں نہ کر لے، یہ انسان ہمیشہ ہی تمہارے دل پر حکومت کرتا رہے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس انسان سے محبت نہیں کر سکتی، اس انسان نے مجھے بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ ماریا منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس وقت ارباز کے بہت قریب موجود ہے اور ارباز اس کی تمام باتیں سن سکتا ہے۔ میں نے تمہیں جتنی بھی تکلیفیں پہنچائی ہے، میں ان سب تکلیفوں پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان تمام تکلیفوں کا مداوع کروں گا اور تمہیں ایک ایسی زندگی دوں گا جس کی تم مستحق ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی سے تمام دکھ ختم کر دوں گا اور صرف خوشیاں تمہارے نام کروں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب ہمیشہ تمہاری عزت کروں گا، تم سے کبھی بھی اونچی آواز میں بات نہیں کروں گا۔ میں تم سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارا وہ مقام دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ وہ ایک جذب کے عالم میں یہ ساری باتیں کہہ رہا تھا۔ اس کے لہجے سے سچائی صاف عیاں تھی۔ ماریا تو پہلے حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر اسے ارباز کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی، اگر تم مجھے اسی طرح سے گھورتی رہی تو میری نیند اڑ جائے گی، اور اگر ایک بار میری نیند اڑ گئی تو پھر تم اپنے انجام کے لیے تیار ہو جانا۔ ابھی میں بڑی مشکل سے خود پر قابو کر کے لیٹا ہوا ہوں، بہتر یہی ہے کہ مجھے نیند کی وادیوں میں چلے جانے دو، ورنہ میں دوبارہ سے ہوش کی دنیا میں آ گیا تو تمہارے لیے ہوش برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا۔
ماریا نے کسی معصوم بچے کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لی اور پھر اپنا سر نرمی سے اس کے بازو پر ہی رکھ دیا۔ ارباز نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ چھوٹی سی لڑکی اس وقت اس میں سمائی ہوئی تھی۔ اس نے اسے اپنے گلے سے لگایا اور خود بھی سو گیا۔ صبح جب ماریا کی آنکھ کھلی تو دیکھا وہ ارباز کے نیچے تھی۔ اس کی سانس بہت بری طرح سے بند ہو رہی تھی۔ وہ ارباز کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کا وزن بہت زیادہ تھا۔ پھر وہ چلانے لگی، اٹھو میرے اوپر سے، اٹھو ورنہ میری سانس بند ہو جائے گی، امی کوئی مجھے اس انسان سے بچاؤ۔ ماریا کے چلانے کی آوازیں سن کر ارباز پریشان ہو گیا۔ وہ جلدی سے بیٹھ بیٹھا۔ ابھی بھی وہ اس کے چھوٹے سے وجود کے اوپر ہی موجود تھا۔ ماریا نے اسے اونچی آواز میں کہا کہ میرے اوپر سے ہٹو۔ ارباز کو جلدی ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور تیزی سے سائڈ پر ہو گیا اور آنکھیں ملتے ہوئے ماریا کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، جس کا چہرہ اس وقت شرم و حیا کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ ماریا نے انتہائی غصے سے ارباز کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ آپ کیا سوچ کر اپنا سارا وزن مجھ پر ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے؟ بیگم، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا ہے کہ نیند میں مجھے کسی بھی چیز کا ہوش نہیں ہوتا۔ اس کی میں نے تم سے ایڈوانس میں ہی معذرت کر لی تھی۔ اب میں دوبارہ سے تم سے معذرت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے کہا، گہری سانس لی اور ماریا کو کہنے لگا، چلو اب تم بھی جلدی سے جا کر فریش ہو جاؤ ورنہ اگر میری نیت خراب ہو گئی تو تمہاری حالت خراب ہو جائے گی۔ ماریا تیزی سے اٹھی اور واش روم کی طرف بھاگی۔ اس کی اسپیڈ دیکھ کر ارباز ہنسنے لگا۔ ارباز ایک مضبوط اعصاب کا مالک انسان تھا۔ اس کا خود پر بہت زیادہ کنٹرول تھا اور خود پر یقین رکھتا تھا کہ جو کبھی بھی ایک ایسی حرکت نہیں کرے گا جس پر بعد میں اسے شرمندہ ہونا پڑے یا جس کی وجہ سے اس کی بیوی کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچے۔ اس نے دل ہی دل میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ جب تک اس کی بیوی 18 سال کی نہیں ہو جاتی تب تک وہ اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ شام کا وقت تھا، وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے جب اچانک ہی نوکر ارباز کے پاس آیا اور کہنے لگا، صاحب جی بڑی بیوی آ گئی ہیں۔ نوکر کی بات سن کر ارباز کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ بڑی بیوی دراصل ارباز کی پھوپھو تھی، جنہوں نے ارباز کے والدین کے بعد اس کی پرورش کی تھی۔ ارباز بہت اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ اس کی محبت کے پیچھے بھی ایک مقصد چھپا ہوا ہے، مگر وہ کبھی بھی اپنی پھوپھو کو اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ ہیلو ارباز یار، کیسے ہو؟ بانو، جو کہ ارباز کی ہی کزن تھی، تیزی سے ارباز کے پاس آئی لیکن سامنے کھڑی ماریا کو دیکھ کر اپنی جگہ پر رک گئی اور حیرت سے ارباز کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، ارباز یہ کون لڑکی ہے اور یہ تمہارے ساتھ اس وقت کیا کر رہی ہے؟ ارے یہ تو اس گھر کی نوکرانی ہے۔ ارباز کی بات سن کر ماریا کو لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ بے یقینی سے ارباز کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ابھی کل ہی تو ارباز نے اس سے محبت کا اظہار کیا تھا اور اسے یہ تسلی دی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی بھی ماریا کو تکلیف نہیں پہنچائے گا اور نہ ہی کبھی ماریا سے ایسی بات کرے گا جس سے اس کا دل دکھے۔ اور اگر یہ نوکرانی ہے تو یہ تمہارے ساتھ کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ تم اسے اس کی اوقات میں کیوں نہیں رکھتے؟ ارے یار، کیا ہو گیا ہے؟ یہ معصوم 15 سال کی ایک بچی ہے۔ اب تم نے اس کے ساتھ تو اس طرح کی ضد نہیں کرنی چاہیے۔ ارباز کو دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اسے اپنے الفاظ پر ذرا بھی پچھتاوا ہو رہا ہو۔ ارباز نے نوکرانی کو آواز دی اور اسے کہا کہ ماریا کو کوارٹر میں لے کر چلی جاؤ اور تم اس کی پڑھائی کی بالکل بھی فکر مت کرو۔ میں اس کا داخلہ کسی اچھے اسکول میں کروا دوں گا اور 2 دن کے اندر اندر ہی اسے شہر بھیج دوں گا۔ نوکرانی نے ارباز کی بات سن کر تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور ماریا کا بازو پکڑ لیا۔ ماریا نے اسے اپنے بازو چھڑانے کی کوشش کی تو نوکرانی نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی کہ بیوی فی الحال یہ سب کچھ کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کچھ بھی کہہ کر صاحب کا کھیل برباد نہ کیجیے گا ورنہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ آپ میرے ساتھ چلے، میں آپ کو ساری حقیقت بتاتی ہوں۔ نوکرانی نے اسے تسلی دے کر اپنے ساتھ اپنے کوارٹر میں لے گئی۔ ماریا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کوارٹر میں جا کر زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اس طرح سے روتا دیکھ کر نوکرانی کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے ماریا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ماریا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور انتہائی نفرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم تو مجھے کہتی تھی کہ صاحب مجھے پسند کرنے لگے ہیں۔ تو نے ہی تو مجھے کہا تھا کہ صاحب کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو صاحب کبھی بھی میرے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرتے۔ تم بھی جھوٹی ہو، تمہارے صاحب بھی جھوٹے ہیں۔ میں دوبارہ تم لوگوں پر کبھی بھی یقین نہیں کروں گی۔ تم لوگوں نے دوبارہ سے میرا دل توڑ دیا۔ میں تم دونوں کو بددعا دوں گی کہ تم دونوں کو کبھی بھی سچی محبت نہ ملے۔ ماریا کی بات سن کر نوکرانی اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اسے اپنے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر ماریا تیزی سے پیچھے ہٹی اور کہنے لگی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟
नौकरानी ने इसके सामने हाथ जोड़े और उसे कहा, खुदा के लिए मुझे इस तरह की बददुआ मत दीजिएगा। मैं बड़ी मुश्किल से अपने महबूब को हासिल करने में कामयाब हुई। मैं दोबारा से उसे नहीं खोना चाहती। मैं जानती हूँ कि मोहब्बत को खो देने की तकलीफ कितनी ज़्यादा होती है। मैंने और साहब ने आपसे किसी भी किस्म का झूठ नहीं बोला और ना ही हम दोनों ने आपको धोखा दिया है। मैं फ़िलहाल आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। बहुत जल्दी साहब आपको सारी हकीकत के बारे में बता देंगे। मैं आपसे फ़िलहाल सिर्फ यही इल्तिजा करूँगी कि मेरे लिए किसी भी किस्म की बददुआ ना कीजिएगा। मुझे बददुआओं से बहुत डर लगता है और मैं ये भी जानती हूँ कि बददुआएं हुए लोग कभी भी कामयाब नहीं होते और ना ही कभी खुश रह सकते हैं। नौकरानी ये कहकर वहां से उठकर चली गई, लेकिन जाते वक्त इसने क्वार्टर को ताला लगाना नहीं भूला। मारिया वहीं जमीन पर ही लेट गई, फूट फूट कर रोने लगी। अरबाज खान, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो? कल ही तुमने मुझे अपनी मोहब्बत के एहसास से आशना करवाया और आज जब मैं तुम पर यकीन करने के लिए तैयार हो गई तो तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया। इतनी जल्दी तुम कैसे किसी का दिल तोड़ सकते हो? कम से कम तुम मुझे थोड़े अरसे के लिए अपने करीब तो रखते। मारिया इसके सामने जानबूझकर मासूम बनती थी, लेकिन वो हद से ज़्यादा समझदार थी। वो छोटी सी उम्र में ही बड़ी हो गई थी। चूंकि इसकी माँ का इसके बचपन में ही इंतकाल हो गया था, इसलिए माँ के इंतकाल के बाद सब कुछ इसने खुद ही देखा था। बाप तो इसका इसमें ज़रा भी दिलचस्पी नहीं लेता था। इसी वजह से अपने सारे मसाइल मारिया खुद ही हल करती थी। वो जानबूझकर अरबाज खान के सामने मासूम बनी हुई थी ताकि अरबाज खान इसके साथ कुछ भी गलत ना कर सके। वो रोते रोते वहीं पर सो गई। अरबाज खान की आवाज़ पर इसकी आंख खुल गई। वो जल्दी से उठ बैठी। इसने देखा कि अरबाज खान इसके करीब ही बैठा हुआ था। वो बहुत मोहब्बत से इसके चेहरे को देख रहा था। अरबाज खान ने इसके बालों की लट को पीछे करना चाहा तो इसने गुस्से से अरबाज का बाजू झटक दिया और इंतहाई नफरत से इसकी आंखों में देखते हुए कहने लगी, खबरदार, जो तुमने मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की। मैं तुम जैसे धोखेबाज इंसान से बात करना तो दूर की बात है, इसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। अरबाज खान को इस तरह के लहजे का बिल्कुल भी आदत नहीं थी। वो इस तरह का लहजा तो अपने फुप्पो को भी बर्दाश्त नहीं करता था। जिस लहजे में इसकी बीवी इससे बात कर रही थी, सबसे पहले मुझसे तुम अपने लहजे की माफ़ी मांगो। अरबाज ने इसके अंदाज में ही उससे कहा, नहीं मांगूंगी माफ़ी। क्यों मांगू तुमसे माफ़ी? तुम इसी ही लहजे के हकदार हो। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मेरे जज्बात के साथ खेला है। तुमने पहले से ही एक लड़की रखी हुई थी, मगर इसके बावजूद भी तुम मेरे साथ आए और मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया। क्या तुम मुझे अपनी रखेल समझ रहे हो या फिर इससे पहले कि मारिया कुछ कहती, अरबाज का हाथ उठा और मारिया के चेहरे पर निशान छोड़ गया। मारिया ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। अरबाज ने मारिया को बाजू से पकड़ा और उसे जोर से झटका देते हुए कहा, खबरदार, जो तुमने कभी भी अपने लिए इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल किया। तुम सोच भी नहीं सकती कि ये कितना घटिया लफ्ज है। मारिया को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि अरबाज ने इस पर हाथ उठाया है। बेयकीनी से इसके चेहरे को देखती चली गई। अरबाज खान को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ। वो दोबारा से नर्म हुआ। देखो मारिया, मेरी जान, मेरी पूरी बात सुनो। इससे पहले कि वो मारिया को दोबारा से हाथ लगाता, मारिया तेजी से पीछे की तरफ हटी और चीखते हुए कहने लगी, मैंने तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनी। अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। यह कहकर वो तेजी से किचन की तरफ भागी, लेकिन अरबाज ने पहले ही इसके बाजू पकड़ लिया और उसे कहने लगा कि तुम जज्बात से काम ले रही हो। तुम मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनोगी तो तुम्हें हकीकत के बारे में पता चलेगा, वरना इस तरह से तुम खुद भी तकलीफ में रहोगी और मुझे भी तकलीफ होती रहेगी। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी और ना ही अब मैं तुम पर कभी यकीन करूंगी। तुमने इस पराई औरत के सामने मुझे अपनी नौकरानी कहा है और मेरे लिए इस जिल्लत से बढ़कर दूसरी कोई जिल्लत नहीं है। मैं तुमसे शदीद नफरत करती हूँ अरबाज खान, मैं तुमसे शदीद नफरत करती हूँ और अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी भी मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अरबाज खान काफ़ी देर से इसके इस रवैये को बर्दाश्त कर रहा था। अब इसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अरबाज ने इसकी आंखों में देखा और उसे कहा कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? ये मेरी हवेली है और जहाँ तक तुम्हारी बात है तो तुम भी मेरी ही हो। मैंने तुम्हारे बाप को पैसे देकर ख़रीदा है। जब तक तुम वो पैसे अदा नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरबाज ने बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज अदा किए थे। दूसरी तरफ मारिया के दिल में बदगुमानी मजीद बढ़ गई। इसके चेहरे पर जख्मी सी मुस्कुराहट आ गई और अरबाज से कहने लगी, हाँ, मैं कितनी नादान थी कि मैं समझ रही थी कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है।
لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ تم تو وہ رقم کیش کرا رہے ہو جو تم نے میرے باپ کو دے رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے سامنے موجود ہوں، کر لو اپنی خواہش پوری، لیکن ایک بات ہمیشہ سے یاد رکھنا کہ مجھے تکلیف دے کر تم خود بھی کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ تم ہمیشہ ہی سچی محبت کو ترستے رہو گے، اور جہاں تک میرا سوال ہے، میں بہت جلد ہی تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ارباز خان نے اسے بازو سے پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، اب تو یہ بات اپنے منہ سے ادا کر دی ہے، لیکن اگر دوبارہ کبھی تم نے یہ بات اپنے منہ سے ادا کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تم سے برا ویسے بھی کوئی بھی نہیں ہو سکتا جس نے ایک عورت کو اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ ارباز اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ماریا کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہنے لگا، ماریا بی بی، ابھی آپ ہوس کے مطلب سے واقف ہی نہیں ہیں، لیکن ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہوس کس چڑیا کا نام ہے۔ اس نے ماریا کا بازو پکڑا اور اسے کمرے کی طرف دھکیلنے لگا۔ ماریا کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اس کے بازو کو نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ارباز نے اسے کہا کہ اب ڈر کیوں رہی ہو؟ جب شیر کی کچھاڑ میں ہاتھ ڈالا ہے تو شیر سے سامنا کرنے کی بھی ہمت اپنے اندر پیدا کر لو۔ ارباز اسے سبق سکھانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کے قریب نہیں جا سکا کیونکہ وہ ماریا سے محبت کرتا تھا اور وہ ماریا کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ماریا کو اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ابھی اگر وہ ماریا کے ساتھ زبردستی کر لیتا تو پھر کبھی بھی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ماریا کا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ ماریا کی جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ بھی اسی طرح کا ہی برتاؤ کرتے، مگر اس نے جو کچھ بھی کیا تھا اپنی کزن کو یقین دلانے کے لیے کیا تھا کہ اس کی زندگی میں اپنی کزن کے علاوہ کوئی دوسری لڑکی نہیں ہے۔ فی الحال ارباز کی جائیداد کے کچھ کاغذات اپنی پھپھو کے پاس ہی پڑے ہوئے تھے۔ ویسے تو اسے اپنی زمین کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اپنے ایک نوکر سے اسے پتہ چلا تھا کہ وہ زمینیں کسی زمانے میں اس کے باپ کی پسندیدہ تھی، اسی لیے ہی وہ زمینیں اپنے پھپھو سے نکلوانا چاہتا تھا۔ مگر اس کی پھپھو کچھ اور ہی سوچ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ارباز سے کر دے، لیکن ارباز ان کی بیٹی کے کرتوتوں سے بہت اچھی طرح سے واقف تھا۔ شہر کا کوئی بھی ایسا لڑکا نہیں تھا جو اس کی کزن کو نہیں جانتا تھا۔ اس کی کزن حد سے زیادہ فلرٹی تھی اور ہر لڑکے کے ساتھ گھومنے، باتیں کرنا، عیاشی کرنا، یہی ساری اس کی سرگرمیاں تھیں۔ ارباز کسی بھی ایسی لڑکی کو اپنی حویلی کی ملکہ نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ اگر اس نے ابھی پھپھو کو انکار کیا تو اس کی پھپھو ضرور کوئی نہ کوئی چال چلیں گی۔ وہ فی الحال اپنی پھپھو کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ جتنا عرصہ پھپھو اس کے پاس موجود رہی، اتنا عرصہ اس نے ماریا کو حویلی کے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ جس دن وہ یہاں سے چلی گئی، اس دن اس نے نوکرانی کو بھیجا کہ وہ ماریا کو دوبارہ سے حویلی میں لے آئے۔ جب نوکرانی ماریا کو لے کر آئی تو ماریا نے صاف انکار کر دیا۔ آج وہ بالکل ویسے ہی محسوس کر رہی تھی جب وہ پہلی بار اس حویلی میں آئی تھی۔ وہ دنوں سے اچھی طرح سے یاد تھے جس دن وہ ندی کنارے بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ہی ارباز خان وہاں پر چلا آیا۔ ارباز نے اسے ایک نظر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بھی اتنی خوبصورت انسان کو اپنے گاؤں دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ ماریا کبھی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ زندگی میں پہلی بار ہی وہ اس ندی کی طرف آئی تھی۔ اس کی بکری کا بچہ گم ہو گیا تھا اور وہ اسی کو ہی تلاش کر رہی تھی۔ بکری کا بچہ تو نہیں ملا، لیکن اسے یہ ندی مل گئی۔ ارباز کو وہ اپنے دل کے بہت قریب لگی۔ جب اس نے اس کے باپ سے بات کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا باپ تو بہت لالچی ہے۔ ارباز کو اس نے کہا کہ تم مجھے ایک موٹی رقم دے دو اور میری بیٹی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لو۔ ارباز اگر چاہتا تو وہ ماریا سے نکاح نہ کرتا اور اسے ویسے ہی اپنے پاس رکھ لیتا، لیکن ماریا کے چہرے پر پہلی معصومیت اور ماریا کی آنکھوں میں موجود رنگینیوں کو دیکھ کر اسے یہ زیادتی لگی کہ وہ بغیر نکاح کے اپنے ساتھ رکھے۔ یوں اس نے ماریا سے نکاح کر لیا، لیکن اس نے ماریا کو یہ بات صاف الفاظ میں بتا دی کہ وہ اسے کسی بھی اچھے کی امید نہ رکھے، کیونکہ وہ صرف اور صرف اس حویلی کی نوکرانی ہے اور اس کی حیثیت نوکرانی سے زیادہ کی نہیں ہے۔ اس نے پہلے دن ماریا کے پاس جانا چاہا، لیکن رک گیا کیونکہ ماریا بھی صرف اور صرف 18 سال کی تھی۔ اس نے پہلے ہی دن فیصلہ کیا تھا کہ جب وہ 18 سال کی ہو جائے گی تب وہ ماریا کے قریب جائے گا۔ ماریا کی موجودگی سے اسے بہت ہی سکون ملتا تھا۔ اس نے کچھ رولز بنائے ہوئے تھے جس پر عمل کرنا ماریا کی ذمہ داری تھی، لیکن جب ماریا ان پر عمل نہ کرتی تو پھر ارباز اسے سزائیں سناتا تھا، لیکن وہ سزائیں بھی بہت معصوم اور چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی۔ ماریا کا خوفزدہ چہرہ دیکھ کر وہ بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو روکتا تھا۔ وہ حیران ہوتا تھا کہ ماریا یہ کیسے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے اس کے دل میں ماریا کی محبت پروان چڑھتی گئی۔ اب وہ لڑکی اسے بہت ہی پیاری لگتی تھی۔ جب وہ گھر واپس آتا تو اس لڑکی کے چلانے کی آوازیں اسے سنائی دیتی تھی
وہ ہمیشہ ہی کسی نہ کسی نوکرانی سے بحث میں مصروف ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے ماریا سے تمام کام بھی چھڑوا دیے اور پھر اسے اس گھر میں چھوٹی بیوی کی حیثیت بھی ملنے لگی۔ راشدہ جو ارباز کی سب سے خاص نوکرانی تھی، ارباز نے اسے ہدایت کی ہوئی تھی کہ ماریا کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے دے اور نہ ہی اسے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہونا چاہیے۔ راشدہ کو تو پہلے ہی پتا تھا ایک دن اس کے صاحب کو اپنی اس معصوم سی بیوی سے دھواں دار محبت ضرور ہو جائے گی، اور وہ بے صبری سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی۔ ارباز نے کافی دیر تک انتظار کیا، لیکن ماریا اس کی حویلی میں واپس نہ آئی۔ ارباز خود ہی اٹھا اور کوارٹر میں چلا گیا۔ سامنے وہ پرانی ہیروئنوں کی طرح زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر ارباز تیزی سے اس کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا، چلو جلدی سے اٹھو اور حویلی میں چلو۔ نہیں، میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی، آج سے یہی میرا گھر ہے، میں یہیں پر رہوں گی۔ اس کے بات سن کر ارباز کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، جیسے اس نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا۔ میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کروں گا، لیکن میرے پاس اس کے لیے بھی کچھ وجوہات ہیں۔ اگر تم میری ان وجوہات کو سن لو تو تمہاری یہ ناراضگی دور ہو جائے گی۔ وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ارباز نے اسے پھپھو کی اپنی باپ کی زمینوں کی کہانی سنا دی۔ وہ سن کر اس کا دل تھوڑا سا نرم پڑا، لیکن ابھی بھی وہ ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد اٹھ بیٹھی اور ارباز کو کہنے لگی کہ میری ایک شرط، میں اس وقت تک تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی جب تک تم پورے گاؤں میں یہ اعلان نہ کروا دو کہ تم نے مجھے اپنی بیوی بنا لیا ہے۔ ارے یہ تو تم نے مجھے ایک چھوٹا سا کام کہہ دیا ہے، تم اس کی فکر مت کرو، کل ہی ہمارا ولیمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر جب ولیمے کے بعد تم مجھے لینے کے لیے آؤ گے تو میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی، ابھی یہاں سے چلو۔ یہ کہہ کر اس نے ارباز کو وہاں سے نکال دیا۔ رات کو ماریا کو باہر سے مختلف لوگوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جب اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو دیکھا کھانے بننے کی تیاریاں کی جا رہی تھی۔ اگلے ہی دن نوکرانی ایک بہت ہی خوبصورت جوڑا لے کر اس کے پاس آئی اور اسے پہنانے کے لیے دیا۔ ارباز نے اپنا کہا پورا کیا اور دنوں کا ولیمہ بہت ہی دھوم دھام سے ہوا۔ گاؤں بھر کے لوگ حیران ہو رہے تھے۔ ارباز کی پھپھو کو پتہ چلا تو اس نے بہت زیادہ غصہ کیا، لیکن ارباز نے ان کی کسی بھی بات کو خاطر میں نہ لیا۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو ماریا خوبصورتی سے وہاں پر سجی بیٹھی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ تمہاری 18 سال ہونے کی مہلت دے دوں، لیکن تم مجھے اچھی خاصی سمجھدار لگ رہی ہو، اب شادی کی ذمہ داری کو اٹھا سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر ماریا مسکرا دی اور پھر دونوں کے اس ملن پر چاروں طرف ہی محبت کی رنگینیاں پھیل گئی۔ میرے چینل کو لائک، کمنٹس اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔